ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں, کون سے آدم گزر رہے ہیں, جھگڑا ہو رہا ہے. عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیا, تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ. مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا, حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے, پڑھنا نہیں تھا, بتا نہ سکا. غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا, فرمانے لگے کیا کہا تم نے, میرے مصطفیٰ نے مردے زندہ کیا تو بتاؤ. فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ, میں غلاموں کا غلام ہوں, میں غلاموں کا غلام ہوں, مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا. تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر, میں غلاموں کا غلام ہوں, مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے. پرانی قبر پہ لے گیا, کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو. غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا. تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو, اگر غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا, نہ میرے برتن مانجنا, نہ میرے گھر کا سودا لانا, اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا, بس میرے رسول کا کلمہ پڑھ جانا. اللہ اکبر. اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا, وہ کہتا ہے یہ ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے. اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کرے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے, کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں تیرے رسول کے لیے. پھر فرمایا قم باذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ. ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی, کھڑی ہو گئی, اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کا تو کمال کر دی. کہنے لگی میرے نصیب دیکھو, میں بنی اسرائیل کی تھی, عبد القادر تیرے صدقے جاؤں, تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی. تیرے قربان جاؤں عبد القادر, تیری کیا بات ہے. اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا, فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے, حضور کا غلام بننا ہے. او بھائیو, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معمولی بات نہ سمجھنا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے, میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت نہ دے. ایک آدمی سے حضور غوث پاک ناراض ہو گئے, ایک شخص نکل جا میرے آستانے سے. دعا منگیا کرو سنگیو, کتے مرشد نہ رس جاوے, جنہاں دے پیر رس جاندے وہ جیوندے بھی وہ مرے ہی رہتے. چل دوڑ جا, نکل جا. وہ کہتا ہے میں 300 ولی کے پاس گیا ہوں, 300, ہر ایک سے کہا میرے لیے دعا کرو. وہ کہنے لگے جسے عبد القادر دھتکار دے, اس کو کوئی سینے سے لگا سکتا, چل واپس چلا جا. آ کے قدموں میں بیٹھ گیا, کہنے لگا سونے معاف کر دے. فرمانے لگے تو نے دیر کر دیا, میں تو کب سے معاف کیے بیٹھا ہوں, تو نے دیر کی آنے میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں, اور حضور نے معاف کرنا سکھایا ہے. حضور غوث پاک واز کرتے, نصیحت کرتے, اور چونکہ نہ شہرت کے لیے, نہ مال کے لیے, نہ نوٹوں کے لیے, اس لیے غوث اعظم جب تقریر کرتے نا, ایک دن بغداد میں بارش شروع ہو گئی, خطاب ہو رہا تھا, لوگ بکھرنے لگے تو 2 جملے غوث پاک کے, کہنے لگے یا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے, اگر بندے میں نے اپنی ذات کے لیے اکٹھے کیے تو تیز بارش برسا, دورا دے سارے, اگر تیرے لیے اکٹھے کیے تو پھر بھی تیری مرضی, رکھنے ہیں تو رکھ, بھیجنے ہیں تو. حضرت یحییٰ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی, پر جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی, وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی. غوث اعظم تقریر کرتے کبھی کبھی وجد آتا تھا. وجد کس کو کہتے ہیں؟ وجد کبھی کبھی آپ کہتے نہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, لو کنڈے کھڑے ہو گئے. پھر کبھی کبھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا, آج تو آنسو رکتے نہیں تھے. اسی کو وجد کہتے ہیں. اسی کو, یہ ایک کیف ہے, ایک مستی ہے جو چڑھ جاتی ہے, ہر جگہ چڑھتی, کہیں کہیں چڑھ جاتی ہے, اور کمال ہو جاتا ہے جب چڑھ جائے. پھر مزہ آ جاتا ہے. نہ انکار کری اج میرا, اج موسم بڑا سہانا, مستی دا اج می برسا دے, نہیں پیاس دا کوئی ٹھکانا, تیرے کول اتر پرانا تے ساڈا درد بھی بڑا پرانا. تو میرا ہس ہس ٹال نہ سانو, اسی پیتیوں باز نہیں جانا. کبھی کبھی ایک ماحول ہوتا ہے نا, کبھی کبھی حضور غوث اعظم وجد میں آتے تھے, کبھی کبھی اللہ کی دریائے رحمت کو بھی کبھی کبھی جوش آتا ہے. اور میرے حبیب فرماتے ہیں وہ پہلے آسمان پر نزول جلال کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق, اور فرماتا ہے بندوں مانگ لو جو مانگو گے میں دے دوں گا. میرے محبوب کے دریائے رحمت کو بھی جوش آتا تھا. حضور فرماتے تھے آج پوچھو جس نے جو پوچھنا ہے پوچھو. حضور فرمایا کرتے تھے. ایک دن حضرت ربیعہ بن کعب سامنے کھڑے تو میں سال یا ربیعہ جو دل کرتا ہے مانگ لے, تیرا نبی تجھے دے دے گا. کبھی کبھی دریائے کرم جوش میں, تو غوث اعظم کو کبھی کبھی جوش آتا تھا. ایک دن تقریر کرتے 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 جذبات میں آ گئے, جوش میں, یوں نظر اٹھائی تو حضرت خضر گزر رہے تھے اوپر سے, اور جوش جذبات میں فرمانے لگے بنی اسرائیل کے ولی ذرا نیچے تو اتر, ذرا محمد عربی کے غلام کی بھی چند باتیں سن کے جا. آج تجھے سناؤ رسول اللہ کے غلام کس طرح کے ہوتے ہیں. حال میں وجد میں, کیف میں, تھوڑی دیر گزری تو تڑپنے لگے. مجمع پہ سکوت تاری, لوگ سمجھ نہیں رہے ہو کیا رہا. ایک آپ کے خلیفہ تھے حضرت علی بن ہیتی, وہ دیوار کے ساتھ ایک لگا کے سو رہے تھے. سارا مجمع دم بخود ہے, یہ کیا ہونے لگا. غوث پاک اٹھے, تقریر وہیں رہ گئی. علی بن ہیتی کے پاس جا کے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, اور دیر تک نبی پاک پہ درود پڑھتے رہے.
ان کی آنکھ کھلی تو وہ بھی روئے, غوث اعظم بھی روئے. دعا ہو گئی, جلسہ ختم. غوث پاک سے تو پوچھنے کی طاقت ہی نہیں تھی نا کسی کی, ان سے کون پوچھے؟ لوگ حضرت علی کے پاس, حضرت علی بھی نہیں تھی رحمت اللہ علیہ. حضور یہ کیا ہوا, ہمیں سمجھ نہیں آئی. آپ فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں, تم کسی معمولی پیر کے ماننے والے نہیں ہو. میں آج غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے بیٹھے مدینے پہنچ گیا ہوں اور مجھے رسول اللہ کے جلوے نظر آنے لگے ہیں. پر میرے شیخ کا کمال دیکھو, جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا عبد القادر ظاہری آنکھوں سے نظر فرما رہے ہیں, ظاہری آنکھوں سے, عالم وجد میں, کیف میں, سرور میں. اور جب غوث اعظم تقریر کرتے تھے نا, 50 آدمی اس کونے سے کھڑے ہوتے تھے, کہتے تھے حضور ساری زندگی گناہ کیے ہیں, اب توبہ کرتے ہیں, اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے. اس کونے سے 15 کھڑے ہوتے تھے, حضور ڈاکے ڈالے ہیں ساری عمر, اب توبہ, آپ کی بات نے دل بدل دیا ہے, اللہ نے توفیق ہدایت دے دی. ادھر سے 10 کھڑے ہوتے, حضور سود کا دھندا, چوری کا دھندا, آج کے بعد توبہ. ایک بزرگ تھے حضرت یحییٰ بن نجاح ان کا نام تھا, وہ کہتے ہیں میں نے سوچا روز بندے توبہ کرتے ہیں, آج میں گنوں نہ کہ ایک محفل میں کتنے کرتے ہیں, آج گنوں نہ. اب تو کاؤنٹنگ کے مختلف ذرائع ہیں نا, کیلکولیٹر ہے, باقی چیزیں. اس زمانے میں یہاں گٹھلیاں ہوتی تھی کھجور کی, بندے کوئی چیز گنی ہوتی تو گٹھلی ڈالتے, یا لوگ دھاگا لے جاتے تھے, ہر دھاگے پہ گرا لگاتے تھے, ایک گرا دوسری گرا. وہ کہتے ہیں میں نے نا اپنے پلو کے چادر کے نیچے دھاگا چھپا لیا. ایک بندہ توبہ کرنے اٹھا تو ایک گرا ڈال دی, دوسرا اٹھا تو دوسری گرا ڈال دی, تیسرا اٹھا تو تیسری. کہتے ہیں اچانک بندے زیادہ ہو گئے, اب میری سپیڈ ہی بڑی کم تھی, میں کوشش بڑی کرتا پر بندے زیادہ. کہتے ہیں بڑی کوشش کی پر میں پورا ہی نہ ہوں. کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا اور تھوڑا سا میرا سانس بھی پھولنے لگا, پریشان بھی ہوا, تو غوث پاک نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے, اور مسکرا کے فرمانے لگے یحییٰ میں دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں, تو بند کرتا جا رہا ہے. میں گرا کھول رہا ہوں, تو گرے لگا رہا ہے. اور چھوڑ دے یار, تجھ سے نہیں گنا جائے گا. یہ عبد القادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے, خدا کے فضل کی وجہ سے کر رہے, اور اللہ کا فضل گنا جا سکتا نہیں, شمار کیا جا سکتا. فرمایا نہ کر. آپ نے 40 سال لوگوں کو تبلیغ فرمائی, ہزاروں یہودیوں نے کلمہ پڑھا, لاکھوں نے. عیسائیوں کا بڑا عالم تھا, وہ کہتے ہیں میں پوری انجیل پڑھتا تھا, جتنے نسخے تھے سب مجھے یاد تھے, لیکن میں متاثر ہو گیا اسلام سے. یمن کا رہنے والا تھا, میں نے ایک ٹھان لی اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا ہے جو اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان والا ہو. کہتے ہیں میں سویا تو خواب میں جناب عیسیٰ کا دیدار ہوا, اور مجھے کہنے لگے تلاش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, بغداد چلا جا. بغداد حضور غوث پاک کی بارگاہ میں, اور ماننے لگے اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی, شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. غوث پاک, ہم کوئی دیوانے لوگ نہیں, یا ہمیں شعور نہیں, یا ہمیں عقل نہیں. ساری زندگی کھل کے جس چیز کا زیادہ تعارف کرایا وہ غوث اعظم کی نسبت ہے. اب تو ہمارے ہاں پیری مریدی کا رواج ہی نہیں نا. حضرت باجی بستانی فرماتے تھے میں اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جو کسی کا مرید نہ ہو, اس کا اپنا پیشوا کوئی نہیں, وہ میری پیشوائی کیسے کرے گا. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی فرمایا کرتے تھے میں تو اس دکاندار سے سودا نہیں لیتا جو کسی کا مرید نہ ہو, اس لیے کہ جس نے تربیت ہی نہیں لی, جس کے اندر درد ہی نہیں, روحانیت ہی نہیں, اس کا پیشوائی کوئی نہیں. کس طرح اب تو ماحول نہیں نہ رہا. لیکن یاد رکھو یہ نسبت اتنی تگڑی ہے, اتنی تگڑی کہ ہمارے صوفیاء نے ساری زندگی غوث اعظم کا غلام کہلانے میں فخر محسوس کیا. کیا رشتہ داری تھی اعلیٰ حضرت بریلوی کی ان سے, کیا تعلق تھا پیر میر علی شاہ صاحب کا ان کے, کیا ان کا, لیکن ان لوگوں نے ساری زندگی کھل کے غوث اعظم کے تذکرے کیے. کیوں؟ غوث اعظم نے 40 سال شام میں وضو کیا اور فجر تک اللہ کی عبادت کی. فرماتے میرے مالک نے کہا عبد القادر کچھ مانگ لے, نہ اپنے لیے مانگا نہ اولاد کے لیے. کہنے لگے مولا قیامت تک جو میرا نام لے نا اسے بغیر توبہ کے مرنے نہ دینا, مرنے لگے تو توبہ کی توفیق دے دینا. فرماتے میرے مالک نے وعدہ کیا ہے جو میرا ماننے والا ہوگا بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں. میں نہ جانا نہیں, کھڑا ہو جاؤں گا, عرض کروں گا مولا بھیج. میں نے کہا جہاں بھی لوگ ڈر جاتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, بھائی پڑھو نا مشکات شریف. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے ایک اللہ کے بندے کو پانی پلایا تھا, قیامت کے دن اللہ اس کی برکت سے اس گناہگار کو جنت عطا کر دے گا. اور حضور نے فرمایا بخاری میں المرء مع من احبا, جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ساری زندگی قادری کہلائے, ساری زندگی غوث اعظم کا غلام کہلائے, ساری زندگی خواجہ اجمیر کا نوکر کہلائے, ساری زندگی شاہ نقش بند کا غلام کہلائے, ساری زندگی شیخ شہاب الدین سہروردی کا اپنے آپ کو منسوب کرے اور دنیا سے جائے تو ایسے چلا جائے. میرے نبی نے نص بیان کر دیا جو جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ جائے گا, اسی کے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. اور سنو میرے بھائی اس بات کو یاد رکھنا, ان نسبتوں کی بڑی توقیر ہے اللہ کی نظر میں.
इन निस्बतों की बड़ी। इमाम मोहम्मद एक बुजुर्ग गुजरे हैं, लुत्फ की बातें छेड़ दी है मैंने, आज मजमून लुत्फ का है ना। इमाम मोहम्मद हजरत इमाम आजम के शागिर्द है। उनके पास एक बंदा आया, कहने लगा हजरत साहब मसला पूछना, फिका के इमाम थे, कहा पूछो पूछो मसला। और कहने लगा हुजूर मैं मंडी गया था तो एक टोकरी लाया हूं, क्या हम क्या कहते हैं, पेटी कहते हैं क्रेट कहते हैं, दोनों कहते हैं। तो कहते वो मैं एक पेटी लाया हूं, एक टोकरी सेब की भरी हुई। हुजूर अब मैंने खोल लिया तो आधे सही है आधे खराब है, आधे ठीक है आधे खराब है, तो मेरे लिए फतवा क्या है, सही सही रख के बाकी वापस कर दूं? तो इमाम मोहम्मद फरमाने लगे नहीं, शरीयत कहती है या सारे रख या सारे वापस कर। ये कहे तो रोने भी लग गए साथ। तो कहने लगा हुजूर मसला मुझे बताया है, और रोने आप लग गए। कहने लगे मुझे भी कोई बात याद आ गई है। क़यामत में जब किसी उस्ताद के शागिर्द जाएंगे, किसी पीर के मुरीद जाएंगे, और कहने लगे जब मुस्तफा के गुलाम जाएंगे, जब गौसे आलम के मानने वाले जाएंगे, तो कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे, तो हम भी कहेंगे या अल्लाह या सारे रख या सारे भेज या सारे रख या। तो फरमाया रब करीम नेकों पे जुल्म तो करेगा नहीं, इसलिए उम्मीद है वो कहेगा मैंने जन्नत खोल दी है, लिहाजा रसूलुल्लाह की सारी उम्मती जन्नत में दाखिल हो जाए, सारी उम्मती जन्नत में दाखिल हो जाए। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे। हश्र में होगा हमारा दाखिला, इस शान से हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगा। हुजूर